الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ سلف کی ماں اور بہنوں کا معاملہ یہ تھا، جب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو باوضو ہو کر کے دودھ پلاتی اور اللہ سے دعا کرتی تھی، میرے اس بچے کو اسلام کا، اس امت کا رہبر، قائد اور لیڈر بنا، میرے اس بچے کو دین میں گہری سمجھ رکھنے والا بنا، ہمارے اس بچے کو قرآن کا قاری بنا۔ جب گھر کے اندر ماں اور باپ طبلہ بجانے والے، ناچ گانے والے ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں اولادیں اور بیٹے اور بیٹیاں بھی پھر ناچ گانے اور رقص کرنے والی پیدا ہوتی ہیں۔ آج اولاد کے حق میں خیر کی دعائیں تو بہت بڑی بات ہے، زیادہ سے زیادہ ماں باپ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چاند سا بیٹا دے دے، پھر اللہ وہ دعا قبول بھی کر لیتا ہے۔ ان کی اولادیں وہی چاند کی طرح ہوتی ہے جو رات میں نکلتا ہے، ان کی اولادیں رات بھر جاگتی ہے، دن بھر سوتی پڑے رہتی ہے۔ اولاد کی تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ ابتدا اور شروعات سے ہی ہونا چاہیے، ہم اس کو ذمہ دار نہیں بناتے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اچانک باپ بیمار ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، جب اس پہ اچانک سے سب ذمہ داری آتی ہے پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بیمار اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اولاد کو صرف پھولوں کے اندر رکھا ہے، ہم نے اولاد کو سونے کا نیوالا کھلایا لیکن ان کے اوپر باز کی اور شیر کے جیسی نگاہیں نہیں رکھی ہے۔ یہ ایک باپ کی تڑپ اور فکر ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے بچوں اس بات کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے کہ تمہیں میں نیک بنا کر کے جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد تم جنت میں جانے کے حقدار ہو سکو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، آپ کے جانثار اصحاب کرام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتا ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال، جن کا میزان وہ وزندار ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کا، جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا وہ ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، اور جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جو ہے وہ جھلسا رہی ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ ان کی شکلیں انتہائی بدترین اور خوفناک ہوئی ہوگی۔
کالحون کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ جب ان کے چہروں کو جھلسائے گی تو اس کی وجہ سے ان کے گوشت جو ہوں گے، ان کے ہونٹ جو ہوں گے وہ جل جائیں گے، اور جلنے اور سکڑنے کی وجہ سے ان کے دانت جو ہے وہ سامنے اور باہر کی طرف دکھائی دیں گے، لہذا اس وجہ سے ان کے چہرے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو ہر عقل مند اور ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے ان لوگوں میں سے بنائے، اسے، اس کے ماں باپ کو، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جن کا نامہ اعمال کے اندر نیکیاں اور خیر کا پلڑا اور خیر زیادہ ہوگی۔ ہر انسان کی، ہر مومن کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے، لیکن صرف تمناؤں اور خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک اس کے مطابق انسان عمل نہ کرے وہ معاملہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں اور خیر کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رکھے، آمین۔ اسی نیکی اور خیر کے تعلق سے ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جہنم کے اس عذاب کے بارے میں سوچیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر یا ان 3 آیات میں تذکرہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی۔ یہاں انسان کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے وہ مر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہاں آدمی اس عذاب کی شدت اور سختی کی وجہ سے وہ موت کو پکارے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں جانب سے مطلب اسے موت دکھائی دے گی، موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے۔ وہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ایک بار انسان کے جسم کی چمڑیاں، اس کا گوشت اگر جھلس جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، کہ جب ان کی چمڑیاں وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، تو ہم دوبارہ ان کے اوپر نئی چمڑیاں جو ہے لگا دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ ہم ہماری اولاد کے لیے دنیا کے اندر اگر ذرا سا اس کو سردی زکام بخار ہو جائے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ مائیں اور بہنیں خاص طور سے اگر بچہ تھوڑا سا زیادہ بیمار ہو جائے تو راتوں کی نیند ان کی بے چین ہو جاتی ہے، پوری رات ان کی آنکھوں پر جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہ ہماری محبت کا عالم ہے ہماری اولاد سے۔ تو ہم کیسے اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری کمی، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں، اللہ کی ایسی پکڑ کا وہ شکار ہو جائے کہ جب وہ وہاں تڑپ کر، چلا کر اور جہنم کے عذاب کی سختی سے العیاذ باللہ من ذالک وہ موت بھی مانگیں گے تو انہیں موت نہیں آئے گی، ہم موت بھی مانگیں گے تو ہمیں موت نہیں آئے گی۔ آج ہماری اولادوں کا معاملہ یہ ہے، ہر انسان اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کے ایک اسباب، اس کی وجوہات عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اکثر معاملات کے اندر یہی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ اور والدین کی کوتاہی ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کرے اس کے بعد بھی اس کا معاملہ خراب ہو جائے۔ آپ سوچیں، ہم سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہیں، سلف صالحین کے منہج کو ماننے والے ہیں۔ سلف کا منہج صرف ہم نے چند مسائل تک محدود کیا ہوا ہے، ہماری عملی زندگیوں کے اندر بھی ہماری زندگیوں میں اتنا ہی سلف کا منہج ہے جتنے میں ہمارا فائدہ ہے، یا جتنے کے اندر ہماری آسانی ہے، یا جتنے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھلائی اور خیر اس میں ہے۔ وہ معاملہ جس میں ہمارا دنیا کا کوئی نقصان ہوگا یا جہاں ہمیں ہمارے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، اس معاملے میں ہماری زندگیوں میں سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف کی ماں اور بہنوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، یہ نصیحت ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، جب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو باوضو ہو کر کے دودھ پلاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے دودھ پلاتی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور اللہ سے دودھ پلاتے ہوئے دعا کرتی تھی کہ اللہم اجعلہ قائدا للامت الاسلامیہ، اے اللہ تو میرے اس بچے کو اسلام کا، اس امت کا رہبر، قائد اور لیڈر بنا۔ اللہ سے دعا کیا کرتی تھی اللہم اجعلہ فقیہا، اے اللہ تو میرے اس بچے کو دین میں گہری سمجھ رکھنے والا بنا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی اللہم اجعلہ قارئا، اے اللہ تو ہمارے اس بچے کو قرآن کا قاری بنا۔
اس کا اثر یہ تھا کہ جب مائیں ایسی تھی جو باوضو ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے بچوں کو اللہ کی امت کا، اللہ کے دین کا قائد رہبر بنانے کے لیے دین کی خیرخواہی کی دعاؤں کے ساتھ دعا کرتی تھی، تو ایک دور وہ بھی تھا جب امت نے ایسے قائدین کو بھی دیکھا کہ ہارون الرشید کی مثال لے لے، 15 سال کی عمر میں لشکر کے کمانڈر اور قائد ہیں، 20 سال کی عمر کے اندر وہ خلیفہ بن گئے ہیں۔ محمد بن قاسم جس نے 17 سال کی عمر کے اندر سندھ جو فی الحال پاکستان کا علاقہ ہے، 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے اس کو فتح کر لیا۔ عبد الرحمن القرشی 25 سال کی عمر میں اسپین اندلس میں حکومت قائم کر لی اور لگ بھگ 50 سالوں تک کے وہاں پر حکمرانی کی۔ نوجوان صحابہ کرام کے بارے میں آئے تو ابو جہل کو جن نوجوان صحابہ نے قتل کیا بہت کم عمری کے اندر، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، بازو میں جو صحابی کھڑے ہیں ان سے پوچھیں کہ ابو جہل کون ہے؟ سنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیفیں دیتا ہے، وہ اللہ کے دشمن کو ڈھونڈ کر کے مار رہے ہیں، کیونکہ ان کی ماؤں کے اس دودھ کے اندر پاکیزگی تھی، اس دودھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت کی، اللہ کے کلام کی اور دعاؤں کی تاثیر اور برکت تھی۔ تو وہ نوجوان 15 16 17 سال کے وہ نوجوان ہیں اور وہ اللہ کے دشمن کو ڈھونڈ کر کے مار رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام جن کی عمریں 13 14 15 سال ہے، وہ جنگ کی صف میں کھڑے ہیں اور اپنے پنجوں کے بل تن کر کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں میرے کو چھوٹا دیکھ کر کے لوٹا نہ دیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جن کو غزوے سے، جنگ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوٹا دیا، لگ بھگ محض 16 سال کی عمر تھی، بعد میں انہیں جنگ میں شامل کرایا گیا یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے تیر انداز ہیں۔ 14 15 16 سال 20 سال کی عمر کے اندر ہمارا معاملہ یہ تھا، ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا۔ ہم اس اولاد کی تربیت کے اندر ہماری مائیں، ہمارے باپ اسلاف کو آئیڈیلائز کریں، سلف کو آئیڈیل بنائیں۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں دودھ پلا رہی ہے بچے کو، تو کیسے دودھ پلا رہی ہے؟ باوضو ہونا تو چھوڑ دیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت تو بہت بڑی بات ہے، توبہ استغفار تو بہت بڑی بات ہے، اس کے حق میں دودھ پلاتے ہوئے خیر خواہی کی، اللہ کے دین کے خاطر اس کی دعا مانگنا یہ بہت اعلیٰ قسم کی بات ہے۔ وہ دودھ اس حال میں پلا رہی ہے کہ وہ خود ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ماں ادھر ٹی وی کے اوپر مست ناچ گانا چل رہا ہے، نئی ٹی وی پر بیٹھی ہے تو دودھ پلا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک چلا رہی ہے، انسٹاگرام پہ ریلز وہ اسکرول کر رہی ہے، تو بچے کے اندر کیا تاثیر آئے گی؟ بچہ کیا جو ہے اس سے مطلب اثر لے گا؟ یہ ایک اہم نقطہ اور ایک اہم چیز ہے یہ، جس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ دیکھیں، ہم ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنانے کی فکر کریں۔ جب گھر کے اندر ماں اور باپ طبلہ بجانے والے یا ناچ گانے والے کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں اولادیں اور بیٹے اور بیٹیاں بھی پھر ناچ گانے اور رقص کرنے والی پیدا ہوتی ہیں۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں، سلف کو آئیڈیلائز کریں۔ ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے، انہیں چاہیے کہ وہ سلف کی ماں اور بہنوں کو پڑھیں، صحابیات کے کردار کو پڑھیں، اور جب اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو باوضو ہو کر کے پلائیں، اللہ کی تلاوت کا، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ آج اولاد کے حق میں اتنی بڑی خیر کی دعائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ ماں باپ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت سا بچہ دے دے، اللہ ایک چاند سا بیٹا دے دے، پھر اللہ وہ دعا قبول بھی کر لیتا ہے۔ ان کی اولادیں وہی چاند کی طرح ہوتی ہے جو رات میں تو مطلب جاگتے رہتی ہے، چاند رات میں نکلتا ہے، ان کی اولادیں رات بھر جاگتی ہے، دن بھر سوتی پڑے رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر گلا شکوہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے۔ اولاد کی تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ ابتدا اور شروعات سے ہی ہونا چاہیے، اس کی فکر پہلے سے ہونا چاہیے۔ انبیاء دعا کرتے تھے کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تو ہمیں اپنی جانب سے پاکیزہ ذریت عطا فرما۔ آج کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنی اولادوں کے حق میں اولاد کے پیدا ہونے کے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں؟ کتنی مائیں ایسی ہیں جو پریگننسی کے دوران، کتنی بہنیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد پیدا ہونے والی اولاد کے حق میں پیدا ہونے کے پہلے اللہ سے دعائیں کرتی ہیں۔ سلف کو آئیڈیالائز کریں، سلف کا منہج صرف کچھ مسائل کے تک کے محدود نہ رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت میں سلف کو نمونہ بنائیں، اس میں بہت خیر ہے، اس میں بہت برکت ہے۔ آپ سوچیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، آج ہماری پوری جستجو، پوری کوشش کس بات کے اندر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جو مال چھوڑا وہ کتنا تھا؟ تقریباً 15-17 درہم، 10 یا 11 ان کی اولادیں تھیں، اور 10 یا 11 اولادوں کے لیے انہوں نے 15-17 یا شاید 20 درہم کے قریب انہوں نے ترکہ چھوڑ کر کے مرے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کے کہا،
پہلے ان کے پاس میں ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ نے آپ کے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، مال و دولت کیا چھوڑا ہے آپ نے آپ کے بچوں کے لیے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہی وہ ایک باپ کے لیے، میں ایک باپ ہوں، ہمارے یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے ہر کوئی کسی کے اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، جس کیا نہیں دی اللہ سے دعا کرے کہ نیک اور پاکیزہ اولاد دے اور ایسا باپ ہمیں بنائے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے بچے، میری اولادیں دو میں سے ایک حال کے اندر ہوگی، یا تو اگر وہ نیک ہیں تو مجھے ان کی فکر نہیں ہے، کیونکہ فاللہ یتولی الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے کام بنانے والا ہے، اور اگر میری اولاد نیک نہیں ہے تو اللہ کی قسم میں ان کے لیے ایسا مال اور دولت چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا جو میرے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں ان کے لیے مددگار بنے۔ فاللہ یتولی الصالحین۔ پھر اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، تمہارے باپ کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا موقع دیا گیا، یا تمہارے باپ نے تمہارے لیے دو میں سے کوئی ایک چیز اختیار کری ہے۔ واللہ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے دو میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنا تھی تو ایک چیز کو اختیار کیا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا اختیار تھا کہ یا تو میں تمہیں کم مال اور دولت کے ساتھ چھوڑ کر کے جاؤں لیکن تمہیں اتنا نیک بنا کر کے جاؤں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یا میرے پاس یہ اختیار تھا کہ میں تمہیں بہت زیادہ مال اور دولت دے کر کے مروں لیکن میں تمہیں نیک نہ بناؤں تو تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک باپ کی تڑپ اور فکر ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بچوں، اس بات کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے کہ تمہیں میں نیک بنا کر کے جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد تم جنت میں جانے کے حقدار ہو سکو۔ آج ہماری پوری تگودو اور کوشش کس بات کی ہے؟ پوری تگودو اور کوشش، اور اس کے بعد میں دیکھیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم یہاں سے چلے جاؤ، مسکرا کر کے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد ان کے بچے وہاں سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کن آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے؟ ان آیات کو پڑھتے ہوئے سورۃ القصص کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ آخرت کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بناتا ہے جو زمین کے اندر سرکشی اور فساد کو نہیں چاہتے، والعاقبۃ للمتقین، اور یقیناً آخرت جو ہے وہ بہترین عاقبت اور اچھا انجام یہ متقیوں کے لیے ہے۔ ان آیات کو وہ دہراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ جب باپ ایسا ہو تو اولادیں ایسی ہوتی ہے کہ جن اولادوں کے لیے، جن کو نیک بنا کر کے مرے، جنت میں جانے والا بنا کر کے مرے، ان اولادوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ 17-15 درہم 10-11 بیٹوں کے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کو یہ دیکھا گیا، اس حال میں دیکھا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کے لشکروں کو تیار کروا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کو نیک نہیں بنایا، بہت ڈھیروں مال و دولت چھوڑ کر کے گئے تھے، ان کو جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں سے مانگتے ہوئے اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ اپنی اولاد کو نیک بنائیے۔ اگر آپ نیک بنا کر کے مرتے ہیں تو آپ کی اولاد کا نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ کی اولاد کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نیک نہیں بناتے، زمانے بھر کا مال و دولت چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، تب بھی ان کا معاملہ اللہ کے یہاں درست نہیں ہونے والا ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، سلف کو آئیڈیالائز کریں۔ ہماری ماؤں کو چاہیے کہ اسلاف کے اندر صحابیات کو پڑھیں، سلف کی ماؤں اور بہنوں کو پڑھیں۔ باپ کو چاہیے، والد کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ایسا بنائے۔ جب باپ ایسا ہوتا ہے تو اولادیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو کیا اہمیت دے رکھی ہے؟ ہمارے نزدیک دین کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کیا ہے؟ ایک بچہ جو اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، ہمیں اس کی بہت زیادہ فکر ہے، پوری جی جان تگودو میں اس کے لیے کر رہا ہوں، پوری کوشش میری ہے کہ کسی طریقے سے میرے بچے کی دنیا بن جائے، کسی طریقے سے میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے، بڑی ڈگری حاصل کر لے۔ جب بچے کو دین نہیں سکھایا بچپن سے، پوری دنیا میں لگا کر کے رکھا، خود دنیا میں لگا رہا، پوری عمر دین سے غافل خود رہا، بچے کو خود ماں باپ نے غافل رہا، اور وہی بچہ جب ڈاکٹر انجینئر بن کر کے آیا اور جب اب نافرمان ہے تو آ کر کے باپ رونا رو رہا ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بچہ نافرمان ہے، مولوی صاحب میں کیا کروں؟ آ کر کے کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ آ کر کے بولتا ہے کہ میرا بچہ بہت نافرمان ہو گیا، میری بات نہیں مانتا، کوئی وظیفہ کوئی دعا بتا دو۔
جب ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ کوئی دعا نہیں پوچھ رہے, وہ سیدھا ایک لکش اور ایک ٹارگٹ لے کے چلا جا رہا ہے. لیکن جب اولاد نافرمان ہو گئی تو جب بچہ پیدا ہوا, جب تربیت کا وقت تھا, امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ میرا بچہ 6 مہینے کا ہو گیا ہے, مجھے بتائیں میں اس کی تربیت کیسے کروں. تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم نے بہت تاخیر کر دی. 6 مہینے کا بچہ اس کے بارے میں آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے تربیت کرنے میں بہت تاخیر کر دی. وہاں 15 سال 17 سال 20 سال کے نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر لے کر کے نکلے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ارتداد کا فتنہ, نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ, بہت سارے فتنے اٹھے. لیکن وہ نوجوان صحابی بعد میں لشکر کو لے کر کے نکلے اور تقریباً 1000 کلومیٹر کے بیلٹ پر یا 800-900 کلومیٹر کے بیلٹ پر وہ لشکر گیا, اور جب واپس آیا تو اس کا رعب, اس کی دہشت ایسی بیٹھی کہ اس 1000 کلومیٹر یا 800 کلومیٹر کے بیلٹ کے اوپر کوئی جو ہے شر اور فتنہ پیدا نہیں ہوا. یہ نوجوان کا کردار ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ ایسے تھے, ان کی مائیں ایسی تھیں. آج ہمارا بچہ 25 سال 30 سال کا ہو گیا ہے, آج بھی وہ آستین سے سیمڑی پوچھ رہے ہیں. ہم اس کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے, ہم اس پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہی نہیں ہیں. 12 سال 15 سال 20 سال کی عمر کے حساب سے اس پہ ہم رسپانسبلٹیز نہیں ڈالتے, ہم اس کو ذمہ دار نہیں بناتے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اچانک باپ بیمار ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, جب اس پہ اچانک سے سب ذمہ داری آتی ہے پھر وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے, پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, بیمار اور پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اولاد کو صرف پھولوں کے اندر رکھا ہے, ہم نے اولاد کو سونے کا نیوالا کھلایا لیکن ان کے اوپر باز کی اور شیر کے جیسی نگاہیں نہیں رکھی ہے. تو اولاد کی تربیت ایک بہت اہم مرحلہ ہے. آج کی پوری گفتگو کا, پوری بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں, اولاد کو نیک بنائیں, صالح بنائیں, اور اس معاملے کے اندر سلف کو آئیڈیالائز کریں. ماں اور بہنیں سلف کی ماؤں کو آئیڈیالائز کریں, اور باپ جو ہے وہ اپنے اسلاف کو آئیڈیالائز کریں. تو انشاءاللہ جب ہم ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو ہماری اولادیں بھی ایسی ہی پیدا ہوں گی. اور اولادوں اور بچوں کو وقت کے ساتھ ساتھ, ان کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ, ان کا برین بھی بڑھائیں, ان کی ایبیلٹیز کو پروان چڑھائیں, اور وقتاً فوقتاً ان کی ایج لمٹ کے حساب سے ان پر ذمہ داریاں بھی ڈالیں. دینی ذمہ داریاں تو ہے ہی ہے, اور اچھی طریقے سے ان کی تعلیم اور تربیت کریں. یہ آج کی پوری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ جب اپنے بچوں کو دودھ پلائیں باوضو ہو کر کے پلائیں, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں, اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں, توبہ استغفار کا اہتمام کریں, اولاد کے حق میں جو ہے خیر کی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت خیر لائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں خیر اور حق کے مطابق رہی ہو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو باتیں حق کے مطابق نہ رہی ہو اللہ اس سے درگزر فرمائے. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.